رب العالمین جل شانو کے جلوے میں ہو اور وہ واپس کہے یا اللہ میں تو اپنے ہی مخلوق میں اپنی امت میں جانا چاہتا ہوں، یہ ہوتا ہے کمال۔ خیر، لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا کلام، چند منٹ شعبان المعظم کی برکت اور اس کے فضائل پر، تاکہ یہ آنے والا مہینہ آج پہلا دن ہے تو آپ تیار ہو جائیں، چست ہو جائیں، کر کے پھر باقی مختصر سا گفتگو واپسی کا کریں گے، تھوڑا سا منہا کر کے۔ شعبان المعظم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ شعبان منی، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ بس اسی بات سے اندازہ لگیں، فضائل تو میں بہت سارے ہیں، تو میں 4-5 منٹ کچھ بات کرنی ہے شعبان المعظم میں۔ تو شعبان معظم کی اگر فضائل کی بات کرو تو یہاں ختم ہو جاتی ہے بات کہ یہ کس کی پسند کا مہینہ ہے۔ یہ میرے آقا جو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتا ہے وہ یہ آگے نہیں پوچھے گا اس سے فضائل کیا ہوں گے، اور جس مہینے کو نبی علیہ السلام پسند کریں کمال ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے جتنے مہینوں میں روزے نہیں رکھتے تھے وہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ اسی لیے اور اس کی روایتیں روزوں کی مختلف ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ایک ہی بات کہ پہلا روزہ جس نے رکھا اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ 13 کی کیا فضیلت ہے، 14 کی کیا، 15ویں کی کیا، 27ویں کی کیا۔ پہلا روزہ جس نے رکھا اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آج پہلا روزہ تھا، نکل گیا یا نکلا یا نہیں، بہرطور خوش نصیبوں نے پا لیا۔ تو نبی علیہ السلام مسلسل روزے رکھا کرتے تھے شعبان المعظم کے۔ اللہ اکبر، یہ میرا آقا علیہ السلام اتنی محبت تھی شعبان سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی تھے، حضور نے پالا بھی انہیں کو بچپن سے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے بظاہر، اور ان کو منہ بولا بیٹا کہا سرکار علیہ السلام نے، اور انہی کے بیٹے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے مہینے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں جتنے شعبان المعظم میں۔ سنیے حکمت، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ان کا لقب جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا محب رسول، لوگ انہیں محب رسول صحابہ کہتے تھے۔ اللہ کے حبیب جن سے محبت کریں وہ ہے محب رسول جناب زید، یہ کمال تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا زید تو یہ کہتا ہے کہ میں شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، تو سن، شعبان المعظم میں ایک ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ اقدس میں تمام لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی 15ویں شب پیش ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے اعمال پیش ہوں اور میں روزے سے نہ ہوں۔ اب آپ کو 15ویں شب کی بھی فضیلت روزے کی سامنے آ گئی، اور میرے آقا علیہ السلام کی بیان کردہ اس حدیث سے آپ سمجھے آپ کہ کس قدر اس شعبان المعظم کے ماہ میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ شعبان، مفسروں نے کلام کیا 5 الفاظوں کا مخفف۔ کیا الفاظ ہیں اس میں؟ پہلا شین، دوسرا عین، تیسرا با، چوتھا الف، اور 5واں ہے نون۔ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں شین سے مراد شرف، شرف کہتے ہیں برتری، شرف، اور عین سے مراد عزت و اعلی عظمت، با سے یہ عین سے مراد عزت، اور با سے مراد برکت، خیر، برکت خیر، اور الف سے مراد الفت محبت، اور نون سے مراد نور، اس کو نور الہی بھی کہو یا نور کی تجلی کہو۔ یہ 5 الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کی، جیسا بیان ہوا ابھی کہ نوافل کے روزے رکھے، نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی، یعنی یہ مہینہ اگر خصوصی بیان ہوا نا تو اس کی مراد یہ نہیں کہ ہر مہینے ہم نہیں کرتے، ہر مہینے نہیں کرتے۔ اب جیسے مثال کے طور پر 11 مہینے ہیں، 11 مہینے تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، لیکن جو رمضان المبارک آتا تم چینج ہو جاتے ہو۔ تو کوئی گربان پکڑ کے پوچھے بھائی کیوں؟ باقی مہینے بھی تو تھے،
لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جو رمضان کی فضیلت ہے، اس کی عظمت ہے، ایک ایک پل، پھر ایک نیکی نہیں 700-800 نیکی وہ شمار ہوتا ہے رمضان میں، پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پھر جب یہ اعلان ہوا کہ شعبان، تو پھر شعبان میں جب تم کثرت سے روزے رکھو گے، کثرت سے عبادت کرو گے، نوافل پڑھو گے، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، خاص ذکر و اذکار کرو گے، خاص کر درود و سلام کا ورد کرو گے، کیونکہ یہ درود و سلام کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی، کبھی اس جمعوں میں موقع ملا تو ہم اس کو پوری انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں، وہ اسی شعبان المعظم میں نازل ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس کا حق ادا کیا تو اللہ تعالی شعبان کے 5 جتنے مخصوص برکت والے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس کے اندر شرف بھی مل رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، بلندی بھی مل رہی ہے، مقام بھی بلند ہو رہا ہے، نور بھی عطا ہو رہا ہے، الفت بھی مل رہی ہے، یہ 5 کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مختصر شعبان المعظم کے میں نے آپ کے سامنے فضائل بیان کیے، یعنی ظاہر ہے اس میں 15ویں شب بھی آنے والی ہے، اس میں کوئی ماورا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ وہ چھوٹے موٹے ادھر ادھر کی باتیں ہوں جن کو کرنے والے ہوں، لیکن ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا ہے، الحمدللہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر ہمیں کیا، کوئی ہمیں کہے کہ آج رات 100 نفل پڑھنی ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ بتائیے، اللہ نے منع فرمایا، یہ بدبختی ہے ان کی، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں پڑھو، بدعت ہے، شرک ہے اس رات کو، استغفر اللہ۔ وہ بھائی اللہ کی عبادت کر رہا، کرنے دے نا، اللہ کو یاد کر رہا ہو، فلمیں دیکھے گا، گانے بجانے دیکھے گا، اس سے روک رہا تو، اور ڈائریکٹ شرک اور بدعت کی خام کہیں ضعیف حدیث، غریب حدیث ٹھوک دیں گے۔ جب اب جو آیا، جس کو بھی جو ملا آگے بڑھتا ہے وہ 2 قدم آگے، اس کو جلن ہوتی کہ میں نہیں کر سکتا، دوسرے ارے کرنے تھے، اللہ کے گھر میں جا کے وہ نیکی کی عبادت کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہر رات آؤ 365 دن، میں چیلنج کرتا ہوں آ جاؤ نہ، اللہ تم کو برکت دے۔ تو کسی کا ایمان ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں جھکے اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اور اجر نہ عطا فرما دے؟ تو مقصد یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ۔